ایک وقت تھا جب مسلم دنیا بکھر چکی تھی، ہر طرف مایوسی تھی، خوف تھا اور ذلت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اسی اندھیرے میں ایک ستارہ چمکا، ایک ایسا نام جو تاریخ میں رحمت بن کر ابھرا۔ وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا، وہ ایک مثال تھا، وفاداری کی، شجاعت کی اور انسانیت کی۔ آج ہم اس شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل اور رحم سے بھی تاریخ لکھی۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس رات وہ پیدا ہوا اسی رات اس کے والد کو تکریت چھوڑنا پڑا، مگر کسے معلوم تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری دنیا کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو علم، دین اور عدل سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ جوانی میں اس نے علم اور دین کی تربیت حاصل کی، مگر تقدیر نے اسے میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ اس کا پہلا قدم تھا نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہونا، اور یہیں سے اس کی عظیم سفر کی شروعات ہوئی۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کا آغاز کسی بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک عام سپاہی کی طرح کیا۔ اس میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ نرم دل، عبادت گزار اور انتہائی منکسر المزاج تھا۔ اکثر راتوں کو وہ تنہائی میں اللہ کے حضور روتا، گڑ گڑاتا اور دعائیں مانگتا تھا۔ اسی اخلاص نے اسے وہ مقام دیا جو دنیا کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن صلاح الدین کو مصر کی طرف روانہ کیا گیا، جہاں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے نہ صرف مصر کو فتح کیا بلکہ وہاں کے وزیر اعظم بنے، لیکن اس کے باوجود اس کا لباس سادہ، دل عاجز اور زبان پر ہمہ وقت اللہ کا ذکر تھا، اور یہی عاجزی اس کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ ادھر یورپ میں پاپائے روم کی پکار پر صلیبی لشکر اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں نائٹس، جنگجو اور راہب بیت المقدس کو آزاد کرانے کے نعرے کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف جنگ نہیں بلکہ ظلم، لوٹ مار اور خون ریزی کی آگ لے کر آئے تھے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، مساجد کو جلایا گیا، قرآن کو پامال کیا گیا اور مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے اللہ سے عہد کیا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے طاقت دی تو میں تیرے گھر کو آزاد کرا کے رہوں گا۔ 1187 میں وہ وقت آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہ دن تھا جب صلاح الدین نے صلیبی لشکر کا سامنا کیا۔ شدید گرمی، پیاس اور تھکن کے باوجود اس کی فوج ایمان سے لبریز تھی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج سے کہا، یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ جنگ بیت المقدس کی ہے، یہ اللہ کے دین کی ہے۔ اور پھر حطین کا میدان گواہ بنا کہ کس طرح مسلمانوں نے ایمان، حکمت اور بہادری سے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ صلیبی فوجیں پسپا ہوئی اور ان کا سب سے بڑا جرنیل رچرڈ دی لائن ہارٹ شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوا۔ فوج کے بعد جب مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سب کو لگا اب خون بہے گا، جیسے صلیبیوں نے بہایا تھا، مگر صلاح الدین نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس نے نہ بچوں کو قتل کیا، نہ عورتوں کو غلام بنایا، نہ گھروں کو جلایا، بلکہ اس نے عیسائیوں کو پرامن راستہ دیا، زخمیوں کا علاج کروایا اور چرچوں کو محفوظ رکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو تلوار سے نہیں کردار سے جیتے۔ جب صلاح الدین کا وقت وفات قریب آیا تو اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ تھی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ محل، نہ خزانے، بس 2 چادریں جن میں سے ایک اس کا کفن بنی۔ اس نے دنیا کو سکھا دیا اصل کامیابی مال میں نہیں کردار میں ہے۔ آج جب ہم صلاح الدین ایوبی کی کہانی سنتے ہیں تو دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، کاش ہم میں بھی کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا۔ لیکن شاید ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا صلاح الدین آسمان سے اترا تھا؟ نہیں، وہ بھی ہماری طرح کا انسان تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے خود کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے نفس کو مارا، غرور کو توڑا، راتوں کو رویا، دن میں لڑا، اور اس وقت کے ظالموں کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے شکست دی۔ آج ہمیں ضرورت ہے صلاح الدین بننے کی، اپنے دلوں میں ایمان، غیرت، اتحاد اور عدل کو زندہ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس گھوڑے نہ ہوں، نہ وہ تلواریں، نہ وہ لشکر، لیکن ہمارے پاس آج بھی قرآن ہے۔ ہماری مسجدیں آباد ہو سکتی ہیں، ہمارے دل جگ سکتے ہیں اگر ہم جگانا چاہیں۔ اٹھو، کیونکہ صلاح الدین صرف ماضی کی کہانی نہیں، وہ ایک پیغام ہے، ایک راستہ ہے اور ایک عہد ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سویرا چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔